بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے احکام کی دو قسمیں، عام اور خاص۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت کا یہ قاعدہ رکھا ہے کہ پہلے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کا ایک عام حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عموماً بھلائی کا طریقہ اختیار کریں، پھر اسی بھلائی کی ایک خاص صورت بھی تجویز کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی خاص طور پر پابندی کی جائے۔ اللہ کی یاد کا عام حکم، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ کی یاد ایک بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ۔ اس کے لیے عام حکم ہے کہ اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت یاد رکھو اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ سورۃ النساء 103۔ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ سورۃ الانفال 45۔ اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ سورۃ العمران 190 191۔ بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں اور لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو خدا کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو آسمانوں اور زمین کی بناوٹ پر غور کر کے بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بیکار نہیں بنایا۔ سورۃ القحف 28 نمبر۔ اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور اس کے سارے کام حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں خدا کی یاد جاری رکھو، کیونکہ خدا کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست رکھتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ جہاں آدمی اس کی یاد سے غافل ہوا اور بس نفسانی خواہشوں اور شیطانی وسوسوں نے اس پر قابو پا لیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک کر اپنی زندگی کے معاملات میں حد سے گزرنے لگے گا۔ اللہ کی یاد کا خاص حکم، دیکھیے یہ تو تھا عام حکم، اب اسی یاد الہی کی ایک خاص صورت تجویز کی گئی، نماز۔ اور نماز میں بھی 5 وقت میں چند رکعتیں فرض کر دی گئی، جس میں بیک وقت 5-10 منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوتے۔ اس طرح چند منٹ اس وقت اور چند منٹ اس وقت یاد الہی کو فرض کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اتنے ہی دیر کے لیے خدا کو یاد کریں اور باقی وقت اس کو بھول جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی دیر کے لیے تو تم خدا کو بالکل خدا کی یاد میں لگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے کام بھی کرتے رہو اور ان کو کرتے ہوئے خدا کو بھی یاد کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا عام حکم، بس ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے، یہاں بھی ایک عام حکم ہے اور ایک خاص۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بخل اور تنگ دلی سے بچو کہ یہ برائیوں کی جڑ اور ہڈیوں اور بدیوں کی ماں ہیں۔ اپنے اخلاق میں اللہ کا رنگ اختیار کرو جو ہر وقت بے حد و حساب مخلوق پر اپنے فیض کے دریا بہا رہا ہے، حالانکہ کسی کا اس پر کوئی حق اور دعویٰ نہیں ہے۔ راہ خدا میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہو کرو، اپنی ضرورتوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ اور اس سے خدا کے دوسرے ضرورت مند بندوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ دین کی خدمت میں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں جان اور مال سے کبھی دریغ نہ کرو۔ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو مال کی محبت اور خدا کی محبت پر قربان کر دو۔ یہ تو ہے عام حکم، انفاق کا خاص حکم۔ اس کے ساتھ ہی خاص حکم یہ ہے کہ اس قدر مال اگر تمہارے پاس جمع ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا خدا کی راہ میں ضرور صرف کرو، اور اتنی پیداوار تمہاری زمین میں ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا حصہ تو ضرور خدا کی نظر کر دو۔ پھر جس طرح چند رکعت نماز فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ رکعتیں پڑھتے وقت ہی خدا کو یاد کرو، باقی سارے وقتوں میں اس کو بھول جاؤ۔ اسی طرح مال کی ایک چھوٹی سی مقدار راہ خدا میں صرف کرنا جو فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو بس انہیں کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہیے، اور جو اس سے کم مال رکھتے ہوں انہیں اپنی مٹھیاں بھینچ لینی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مالدار لوگوں پر جتنی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے بس وہ اتنا ہی خدا کی راہ میں صرف کریں، اور اس کے بعد کوئی ضرورت مند آئے تو اسے جھڑک دیں، یا دین کی خدمت کا کوئی موقع آئے تو کہہ دیں کہ ہم تو زکوٰۃ دے چکے، اب ہم سے ایک پائی کی بھی امید نہ رکھو۔ زکوٰۃ فرض کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کم از کم اتنا مال تو ہر مالدار کو راہ خدا میں دینا ہی پڑے گا، اور اس سے زیادہ جس شخص سے ہو جو کچھ بننا ہے وہ اس کو صرف کرنا چاہیے۔ انفاق کے عام حکم کی مختصر تشریح۔
اب میں آپ کے سامنے پہلے عام حکم کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، پھر دوسرے خطبے میں خاص حکم بیان کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں بھی خود ہی بتا دیتا ہے، تاکہ محکوم کو حکم کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کھولتے ہی سب سے پہلے جس آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے، سورۃ البقرہ 2:3۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان پرہیزگار لوگوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ اصل و اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے 3 چیزیں لازمی طور پر شرط ہیں۔ 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 دوسرے نماز قائم کرنا، نمبر 3 جو رزق بھی اللہ نے دیا ہو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا سورۃ ال عمران 92، تم نیکی کا مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ پھر فرمایا سورۃ البقرہ 268، شیطان تم کو ڈراتا ہے اور خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے اور وہ تمہیں بخیلی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا سورۃ البقرہ 195، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آخر میں فرمایا سورۃ الحشر 9 نمبر، اور جو تنگ دلی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے 2 طریقے، ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1 راستہ تو خدا کا ہے جس میں نیکی اور بھلائی اور فلاح اور کامیابی ہے، اور اس راستے کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کا دل کھلا ہوا ہو، جو رزق بھی تھوڑا یا بہت اللہ نے دیا ہو اس سے خود اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے اور اپنے بھائیوں کی بھی مدد کرے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھی خرچ کرے۔ نمبر 2 دوسرا راستہ شیطان کا ہے جس میں بظاہر تو آدمی کو فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس راستے کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی دولت سمیٹنے کی کوشش کرے، پیسے پر جان دے اور اس کو دانتوں سے پکڑ کر رکھے تاکہ خرچ نہ ہونے پائے، اور خرچ ہو بھی تو بس اپنے ذاتی فائدے اور اپنے نفس کی خواہشات ہی پر ہو۔ خدا کی راہ میں خرچ کے طریقے۔ اب دیکھیے کہ خدائی راستے پر چلنے والوں کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے کیا طریقے بیان ہوئے ہیں، ان سب کو نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خرچ کرنے میں صرف خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، کسی کو احسان مند بنانے یا دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ سورۃ البقرہ 272، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس سے اللہ کی رضا کے سوا تمہارا اور کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ 264، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے خرچ کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برسے تو ساری مٹی بہہ جائے اور بس صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ نمبر 2 احسان نہ جتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو پیسہ دے کر یا روٹی کھلا کر یا کپڑا پہنا کر احسان نہ جتایا جائے، ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ سورۃ البقرہ 262 اور 263، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے لیے خدا کے ہاں اجر ہے اور انہیں کسی نقصان کا خوف یا رنج نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ نمبر 3 بہتر مال دیا جائے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں اچھا مال دیا جائے، برا چھانٹ کر نہ دیا جائے۔ جو لوگ کسی غریب کو دینے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے تلاش کرتے ہیں یا کسی فقیر کو کھلانے کے لیے بدتر سے بدتر کھانا نکالتے ہیں، ان کو بس ایسے ہی اجر کی خدا سے بھی توقع رکھنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ 267، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھا مال خدا کی راہ میں دو، یا یہ نہ کرو کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ نمبر 4
امکان چھپا کر دیا جائے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو چھپا کر خرچ کیا جائے تاکہ ریا اور نمود کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ اگرچہ کھلے طریقے سے خرچ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر ڈھانگ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ 271۔ اگر کھلے طریقے سے خیرات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر غریب لوگوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہارے گناہ ڈھلتے ہیں۔ نمبر 5، نادانوں کو ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ کم عقل اور نادان لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے کہ بگڑ جائیں اور بری عادتوں میں پڑ جائیں، بلکہ ان کو جو کچھ دیا جائے ان کی حیثیت کے مطابق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیٹ کو روٹی اور پہننے کو کپڑا تو ہر برے سے برے اور بدکار سے بدکار کو بھی ملنا چاہیے، مگر شراب نوشی اور گانجے اور جوئے بازی کے لیے لفنگے آدمیوں کو پیسہ نہ دینا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ اپنے اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان اموال میں سے ان کو کھانے اور پہننے کے لیے دو۔ نمبر 6، مقروض کو پریشان نہ کیا جائے۔ چھٹا قاعدہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض حسن دیا جائے تو تقاضے کر کے اسے پریشان نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اتنی مہلت دے دی جائے کہ وہ آسانی سے ادا کر سکے، اور اگر واقعی یہ معلوم ہو کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو تم اتنا مال رکھتے ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ معاف کر سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو۔ سورۃ البقرہ 280۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو، اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کا فائدہ جانو۔ نمبر 7، خیرات میں اعتدال۔ ساتواں قاعدہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ آدمی کو خیرات کرنے میں بھی حد سے نہ گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر سب کچھ خیرات میں دے ڈالا جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سیدھے سادے طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اتنا اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں پر صرف کرے، اور جو باقی بچے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ سورۃ البقرہ 219۔ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ سورۃ الفرقان 67۔ اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 29 نمبر۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ امداد کے مستحقین۔ آخر میں یہ بات بھی سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کی پوری فہرست بتا دی ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں اور کن کا حق اللہ نے آپ کی کمائی میں رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 26 نمبر۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ سورۃ البقرہ 177 نمبر۔ اور نیک وہ ہے جو خدا کی محبت میں مال دے اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کی گردنیں غلامی اور سیری میں پھنسی ہوئی ہیں۔ سورۃ النساء 36 نمبر۔ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں سے اور یتیموں اور مسکینوں، قرابت دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس کے بیٹھنے والے اور مسافروں اور اپنے لونڈی غلامیوں سے نیک سلوک کیا جائے۔ سورۃ الدہر 8 سے 10 نمبر۔ اور نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم کو قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ ہم تو اپنے خدا سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے منہ سکڑ جائیں گے اور تیوریاں چڑھ جائیں گی۔ سورۃ الذاریات 19 نمبر۔ اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کا اور اس شخص کا جو محروم ہو۔ سورۃ البقرہ 273۔ خیرات ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اپنا سارا وقت خدا کے کام میں دے کر ایسے گر گئے ہیں کہ اپنا روٹی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کو دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں، مگر ان کی صورت دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے پھریں۔ جو کچھ بھی تم خیرات دو گے اللہ کو اس کی خبر ہوگی اور وہ اس کا بدلہ دے گا۔